آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں بیٹھا ہوا ہوں، جبریل امین آتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں آقا ذرا آسمان کی جانب نظر دوڑائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے آسمان کی جانب دیکھا تو آسمان کے 7 دروازوں کو کھلا پایا۔ پھر آسمان کے 7 دروازوں میں سے جب میں نے ایک ایک دروازے پہ نظر ڈالی، ہر دروازے پہ میں نے ہر ایک فرشتے کو پایا۔ پھر میں نے اور غور کیا تو ہر دروازے پہ ایک فرشتہ موجود ہے، وہ فرشتہ اعلان اور اناؤنسمنٹ بھی کر رہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں، میں نے پہلے آسمان کے دروازے پہ نظر ڈالی تو ایک فرشتہ اعلان کر رہا تھا، وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جو اس وقت رکوع میں ہیں۔ میں نے اس سے اوپر والے دروازے پہ نظر ڈالی، اگلا فرشتہ جو بشارت دے رہا تھا، وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جو سجدے میں ہے۔ میں نے اس سے اوپر نظر ڈالی تو اس دروازے پر بھی ایک فرشتہ موجود ہے، وہ کہتا ہے خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اس رات میں الہا جاری کر رہا ہے۔ میں نے اس سے اوپر دروازے پہ نظر ڈالی، میں نے وہاں بھی غور سے دیکھا، ایک فرشتہ موجود ہے جو اعلان کر رہا ہے، وہ شخص مبارکباد کا مستحق ہے جو اس رات میں اپنے رب کے سامنے دعا کر رہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں، میں نے اور اس سے اوپر دیکھا تو وہاں ایک فرشتہ ہے جو اعلان کر رہا ہے، وہ شخص مبارکباد کا مستحق ہے جو رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ رکوع کر رہا ہے یا سجدہ کر رہا ہے۔ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے اس رات میں مسجد میں بیٹھ کر عبادت کر رہا ہے، وہ سارے شخص، وہ سارے افراد مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ان سب کے لیے خوشخبری ہے، ان سب کے لیے بشارت ہے۔ آقا فرماتے ہیں، میں نے 7 دروازوں کو جب دیکھ لیا، میں نے جبریل امین سے پوچھا، جبریل ذرا یہ تو بتائیے یہ 7 دروازے کھلے ہوئے کیوں ہیں؟ پھر ہر دروازے پہ فرشتہ کیوں ہے؟ پھر ہر فرشتہ اعلان کیوں کر رہا ہے؟ یہ رات کون سی ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں، آقا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، جو بھی اس رات میں اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کتنی عظیم رات ہے یہ۔ اب یہ شعبان کی 15ویں رات، جبریل امین کہتے ہیں، آقا یہ کون سی رات ہے؟ شب برات۔ اور یہیں جبریل علیہ السلام نے اس رات کی ایک اور فضیلت بھی بتائی۔ وہ فضیلت کیا ہے؟ یا رسول اللہ، اس رات میں عبادت کرنے والے جو لوگ ہیں، اللہ اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں، جملے پہ غور کیجئے گا، قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں، اللہ ان سے بھی زیادہ گناہگاروں کو معاف کر کے جہنمیوں سے نام نکال کے جنتیوں کی فہرست میں لکھ دیتے ہیں۔ اب آقا نے الفاظ استعمال کیے، قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسموں کے بالوں کے برابر۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جتنے بال ہیں۔ اردو ادب میں ایک محاورہ ہے، پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ آپ رات کو کیا کرتے رہے؟ آپ کی آنکھیں سرخ نظر آ رہی ہیں۔ وہ کہتا ہے میں ساری رات ستارے گنتا رہا ہوں۔ کیا کرتا رہا ہوں؟ ساری رات ستارے گنتا رہا ہوں۔ اب اس سے اگلا جو بندہ ہے وہ اسے یوں نہیں کہتا کہ کتنے ستارے گن لیے تھے، کتنے رہ گئے تھے، اس لیے کہ اسے بھی پتا ہے کہ ستارے گننا ناممکن ہے،
اسے رات کو نیند نہیں آئی، اس لیے محاورہ استعمال ہوتا ہے میں ستارے گنتا رہا۔ اسی طرح جب کوئی یوں کہہ دے کہ وہاں لوگ اتنے تھے جیسے بکریوں کے جسم پر بال ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ اصل بتانا یہ ہوتا ہے۔ آقا نے یہ تو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے دی، ورنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بتانا یہ چاہتے ہیں لوگوں جس طرح جانور کے جسم پر بالوں کو گننا ناممکن ہے، ایسے ہی اس رات میں اللہ اپنے بندوں کی جتنی بخشش کرتے ہیں ان بندوں کو شمار کرنا بھی ناممکن ہے۔ مثال سمجھ میں آئی ہے؟ اور پھر آقا نے یہاں قبیلہ بنو کلب کا استعمال کیا۔ عرب تو سارا ہی بکریوں سے بھرا ہوا تھا، کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں بکریاں نہ ہوں، لیکن قبیلہ بنو کلب کی بکریاں سب سے زیادہ تھیں، اس لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا اس رات میں اللہ اتنے لوگوں کی بخشش کرتے ہیں جتنے بکریوں کے جسموں پر بال ہوتے ہیں، بالوں کو گننا بھی ناممکن، اور جن افراد کی بخشش ہوتی ہے ان کو گننا بھی ناممکن ہوتا ہے۔ اب اگلی بات، یہ جو رات ہے شب برات کی، اس رات میں قبرستان جانا کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں صرف ایک رات شب برات میں صرف ایک دفعہ قبرستان گئے۔ پوری زندگی میں کتنی دفعہ؟ صرف ایک دفعہ۔ اس لیے اگر کوئی ایک شخص اب ترتیب یہ بنائے کہ کبھی چلا جائے اور کبھی نہ بھی جائے، اسے فرض نہ سمجھے، اسے واجب بھی نہ سمجھے، تو پھر اگر وہ قبرستان جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس کو فرض اور واجب سمجھا جائے گا، شریعت نے اس کو نہ فرض قرار دیا نہ اس کو، بولو تو صحیح، واجب قرار بھی نہیں دیا، اس لیے آپ اگر فرض واجب سمجھ کے جائیں گے تو پھر تو بدعت ہے، کیونکہ شریعت کی حدود ہیں، یہ نہیں کہ جو میری مرضی آئے میں بناتا جاؤں، جو آپ کی مرضی آئے آپ بناتے جائیں۔ شریعت کی حد ہے، جسے شریعت لازمی کہے آپ بھی لازمی سمجھیں، اور جسے شریعت نے لازمی نہیں قرار دیا آپ بھی اسے لازمی نہ سمجھیں، ورنہ قبرستان میں جانا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں ہر روز قبرستان جایا کرو، اور اگر ہر روز نہیں جا سکتے تو کم از کم ہر جمعے قبرستان ضرور جایا کرو۔ جب قبرستان انسان جاتا ہے اس کے دل پہ لگا ہوا جو زنگ ہے وہ اتر جاتا ہے، قبرستان جاتا ہے اسے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو حرص و ہوس کے پجاری تھے وہ آج منو مٹی کے نیچے سوئے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو حسن و جمال کے پیکر تھے وہ آج بھی مٹی کی تہ کے نیچے سوئے ہوئے ہیں، وہ لوگ جن کے پاس اقتدار تھا، جاہ و حشم تھا، کرسی تھی، صدارت تھی، وزارت تھی، وہ بھی آج قبرستان میں سوئے ہوئے ہیں، وہ لوگ جو چودھری تھے، وڈیرے تھے، سردار تھے، وہ بھی آج قبرستان میں سوئے ہوئے ہیں۔ قبرستان میں جب جاتا ہے اسے اندازہ ہوتا ہے یہاں وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے ساری زندگی اپنے حرص و ہوس میں زندگی گزار دی، اعمال لیے بغیر دنیا سے چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا جب قبرستان جایا کرتے تھے تو آپ قبرستان کے مردوں سے خطاب فرماتے اور خطاب یہ فرماتے، یا اہل القبور، اے قبرستان والو، ازواجکم زوجت، تم یہاں سوئے پڑے ہو، تمہاری بیویوں نے نکاح کر لیے۔ یا اہل القبور، اے قبرستان والو، اموالکم قسمت، تمہاری جائیداد تقسیم ہو چکی ہے۔ یا اہل القبور، اے قبرستان والو، جن گھروں کو تم نے بنایا تھا آج ان گھروں میں دوسرے لوگ آ چکے ہیں۔ حضرت علی گویا یہ فرماتے تھے جن بیویوں کو خوش کرنے کے لیے تم نے حلال اور حرام میں فرق نہیں کیا، آج تم یہاں ہو اور تمہاری وہی بیویاں اور نکاح کر چکے ہیں، تم نے ساری زندگی مال اور دولت کمانے میں گزار دی، تم یہاں سوئے ہوئے ہو، مال وہاں تقسیم ہو چکا ہے، جس گھر کو بنانے کے لیے تم نے جائز ناجائز کو نہیں دیکھا تھا تم یہاں سوئے ہوئے ہو، تمہارے گھروں میں اور لوگ آ چکے ہیں، لہٰذا اگر کوئی قبرستان میں جاتا ہے ہر روز جائے تاکہ اسے عبرت حاصل ہوتی ہے، اگر وہ ہر جمعے کو جائے گا تب بھی اسے عبرت حاصل ہوگی۔